السلام علیکم ایوری ون. آج ہمارے ساتھ سکندر سلطان صاحب ہیں اور سکندر سلطان صاحب سے ہم گپ شپ لگائیں گے اور پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ سکندر بھائی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ. سکندر بھائی اپنے بارے میں بتائیں. ہوں سکندر سلطان, ویئر واز ہی بورن, کہاں پیدا ہوئے, بھائی بہن کتنے تھے, والد کیا کرتے تھے, کچھ بتائیں. Born in Karachi in 1955 January 22nd. والد جو تھے وہ بزنس کرتے تھے. بچپن میں پڑھنے گئے تھے انگلینڈ, جب 6 سال کے تھے. وہاں پتہ نہیں کتنا پڑھے, میٹرک انہوں نے وہ کیا سینئر کیمبرج کر لیا بڑی مشکل سے, اور بہت نوٹی تھے وہ. اور اتنے نوٹی تھے کہ جب وہ کلاس میں آتے تھے پہلے وہ بینچ پہ کھڑے ہو جاتے تھے. تو وہ ٹیچر نے پوچھتے کیوں تم کھڑے ہو, بولے بھائی آپ کھڑا کریں گے اس سے پہلے میں خود ہی کھڑا ہو جاؤں. وہاں بورڈنگ اسکول میں پڑھ رہے تھے, ٹمبرول اسکول تھا ایک. اور ہاں نہیں, انگلینڈ لنڈن میں تھے, لنڈن میں تھا یہ اسکول. اور پھر اس کے بعد جو تھا ان کا 27 سال انہوں نے وہاں اپنی زندگی گزارے, 27 ایئرس. اور میرے جو دادا تھے وہ ان کا نام تھا مولوی محمد عثمان. وہ عالم فاضل تھے اور وہ بزنس مین, بہت بڑے بزنس مین بھی تھے. اور وہ کام کرتے تھے چمڑے کا, اور ان کی اسپیشلٹی تھی, بلکہ خاندانی اسپیشلٹی تھی ہماری سیڈلری کی, کیریجز اینڈ سیڈلری. تو وہ نہیں میرٹھ میں تھے, اور ساری دنیا میں میرٹھ سے ایکسپورٹ ہوتا تھا اس زمانے میں, 1980s میں, 70s میں, 17th سینچری میں. اور وہ پھر کیونکہ دنیا بھر میں ایکسپورٹ کرتے تھے تو ایک ان کے چچا وہ انگلینڈ میں بھی رہے کچھ عرصے, اور وہ وہاں پڑھے بھی, وہاں شادی بھی انہوں نے کی. تو بہت پرانے سے تعلقات باہر سے تھے. اور میرے جو فادر تھے وہ پھر جب آئے انڈیا میں تو میرے والد صاحب یعنی میرے دادا کا انتقال ہو گیا. اس میں میرے جب دادا کا انتقال ہوا تو وہ واپس آئے, اور کچھ ایشوز تھے فیملی میں. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر انہوں نے اپنا کاروبار وہاں شروع کیا, کناٹ پلیس میں, دہلی میں. میرے والد صاحب کی پیدائش دہلی کی تھی اور وہ دہلی میں ہی پڑھے, بعد میں رہے بھی دہلی میں ہی. اور میرے جو فادر تھے انہوں نے پھر کارپیٹس کا کام شروع کیا, اور کارپیٹ ایکسپورٹ کیے انڈیا سے ساری دنیا میں. اور انڈیا میں بھی کارپیٹ کی 2 فیکٹریز انہوں نے لیں اور اس کو مینج کرتے تھے. وہ سیڈلری کا بھی کام کرتے تھے. کیریج کا کام پھر انہوں نے تھوڑے عرصے کیا, پھر بند کر دی کیریجز کا. ایون جو کوئین وکٹوریہ کا جو کورونیشن ہوئی تھی اس میں جتنی بھی کیریجز استعمال ہوئی تھیں وہ ہمارے ہی ادارے سے گئی تھیں, یعنی میرے دادا کے ادارے سے گئی تھیں. اس کا کیا نام ہوتا تھا اس میں؟ مجھے صحیح پتہ نہیں اس کا نام. میرے والد صاحب کا تو تھا سلطان بردرز کے نام سے. بھائی بہن آپ کے کتنے تھے؟ میرے 5 بھائی اور 3 بہنیں تھیں. سب سے بڑے بھائی جو تھے ان کا نام شہنشاہ تھا, اور وہ آرمی میں تھے میجر. پہلے انہوں نے انڈیا سے اسکولنگ کی تھی, وہ جو بہت ہی مشہور انڈیا میں کالج تھا اس سے. پھر اس کے بعد وہ پاکستان میں آ کے انہوں نے آرمی جوائن کر لی تھی. آرمی میں وہ میجر کی رینک تک گئے. پھر ایوب خان کا جب آیا دور تو ان کو ڈپلومیٹک کور میں لے لیا, آرمی کے لوگوں کو کچھ کو ڈپلومیٹک کور میں لیا, ان کو بھی لیا. اور پھر ان کو واشنگٹن میں بیس کر دیا پاکستان کا, ایز میں پرابلی 3rd سیکرٹری یا 2nd سیکرٹری, مجھے یاد نہیں ہے. اینڈ انہوں نے پھر 1960 میں ایک امریکن خاتون جن کے والد جو تھے وہ خود ایمبیسڈر تھے, ان سے شادی کر لی. اس سے جو چھوٹے بھائی تھے میرے, وہ اپنی ایجوکیشن کے بعد انہوں نے کراچی ریس کلب میں اسٹیپنڈی اسٹوارٹ کے طور پہ وہ فرائض انجام دیے, اور وہ کامنٹیٹر بھی تھے. اور وہ پھر اسی میں رہے. پھر اس کے بعد وہ 1970 میں امریکہ چلے گئے, اور وہیں انہوں نے اپنی مینوفیکچرنگ فیسلٹی کھولی فوڈز کی. اور
وہاں وہ سلطان کے نام سے ایک برانڈ کافی فوڈ پروڈکٹس بنا کے بیچتے ہیں. وہ مسالے ہوتے ہیں لائک نہیں, وہ تو پیسٹ وغیرہ ان کے ہیں, اور اس طرح اسپریڈس ہیں, انین ہے, فرائیڈ انین ہے, اس طرح کے پروڈکٹس ہیں. اور اس سے جو چھوٹے بھائی تھے وہ 1970 میں کالج کرنے کے لیے چلے گئے تھے مچیگن لیک یونیورسٹی, اور پھر وہیں پر انہوں نے اپنا MBA کیا, اور کرنے کے بعد پھر وہ وہیں سیٹل ہو گئے, وہیں کے ریزیڈنٹ ہو گئے, اور ان کی شادی ہوئی. پھر شادی کے بعد انہوں نے پاکستان واپس موو ہونے کی کوشش کی, لیکن وہ اس میں سکسیزفل نہیں رہے, بیکاز وہ اتنے یوزڈ ہو گئے تھے امریکن لائف کے. پھر جب ان کی بڑی بچی بڑی ہوئی تو پھر انہوں نے دوبارہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پاکستان آ جائیں گے. اس طرح وہ واپس آ گئے. ہی واز اے سیلس پرسن, ویری گڈ سیلس پرسن. منالٹا میں ان کو ایوارڈ ملا تھا فار بینگ دی ہائیسٹ ریونیو سیلس پرسن ان ہول آف نارتھ امریکہ, اور ان کا کیریئر بھی اسی میں رہا, سیلز میں. بعد میں انہوں نے پھر اپنا بزنس شروع کیا, اینڈ اسی کے اندر تھوڑا بہت وہ کرتے رہے ہیں. اب وہ یہیں آج کل وہ یہی ہیں. جی. تو آپ کے ابا جو تھے وہ آپ بتا رہے تھے کہ چڑھ گئے جاتے تھے ٹیبل کے اوپر کہ پنشمنٹ ملے گی پہلے سے, تو اس سے آگے بعد پھر کیا ہوا؟ وہ تو میرے والد صاحب جو تھے وہ تھوڑے سے نوٹی تھے اپنے بچپن میں نا, تو وہ اپنی سناتے تھے ہمیں کہانیاں کہ میرا اتنا مطلب تھا کہ میں بہت ہی نوٹی تھا کلاس میں. تو وہ اپنی اس طرح کی سٹوری سناتے تھے جس میں کہ وہ بتاتے تھے کہ بھائی تم لوگ نوٹی ہو تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, تم ایکچولی آئی ایم نوٹی, تم اس کی وجہ سے تم لوگ بھی نوٹی ہو, تو اس میں کوئی ایسی ڈرنے والی بات نہیں, ٹھیک ہے, یو ول بی اوکے. بہت ہی لبرل تھے. ہی واز اے رائٹر, اے پوئٹ. غالب کے بہت ہی شیدائی تھے, اقبال کے بھی, لیکن غالب بہت زیادہ عبور تھا غالب کے اوپر, اور خود بھی شاعر تھے اور خود بھی رائٹر بھی تھے. ان کا کمال یہ تھا کہ وہ روزانہ ایک کتاب پڑھتے تھے, ڈیلی 1 بک, ناول ہو یا بک ہو, ایوری ڈے, ایک دن میں ختم کر دیتے تھے. اور ہی واز اے ویری لرنڈ مین, اور اپنی زندگی میں ان سے لوگ بہت زیادہ مشورے لیتے تھے. ہی واز اے ویری وائز پرسن, آلسو اے ریلیجیس مین ان سائڈ. تو یہاں آئے تھے وہ پاکستان؟ جی پاکستان میں. ہی پاسڈ اوے ان 1979. تو ہی ہیڈ اے ویری different personality than what I have seen around myself since I am mature. Never met a man like him who is so multifarious and who holds ground on so many accounts. He could talk on anything because he was so well read and so absorbed. So وہ ان میں فرق میں نے دیکھا. وہ یہاں آئے تو یہاں بھی کارپیٹ کا کام کیا؟ یہاں انہوں نے مختلف کام کیے. میرے والد صاحب بیسکلی جب یہاں آئے تھے تو پھر انہوں نے شروع میں کارپیٹ کا کام کیا لاہور میں. اس کے بعد پھر یہاں آئے, یہاں انہوں نے کانٹریکٹس وغیرہ لیے, دکانیں خریدیں, پراپرٹی کا بہت انہوں نے کام کیا. پراپرٹی پاکستان بننے کے فوراً بعد پراپرٹی خریدی, پراپرٹی میں انویسٹ کیا. کافی جگہیں جو تھیں وہ کرائے پہ تھیں اس طرح سے. اور پھر انہوں نے پارٹنرشپ کر لی ایک پارسی تھے ارجنا, ان کے ساتھ. تو ان کے ساتھ بھی کچھ پارٹنرشپ میں چلا. ان کا ایک سالٹ کا ورک تھا, سالٹ کا کام تھا, اس میں بھی پارٹنرشپ تھی. تو از دیٹ واٹ شان سالٹ از؟ نو, نتھنگ ٹو ڈو وتھ شان. ٹھیک ہے. اب آپ پیدا ہوئے کراچی میں, پڑھائی کہاں کری؟ میری جو انیشل پڑھائی مجھے یاد ہے وہ جیننگز پرائیویٹ میں تھی, جو کہ یہاں PSCC جو آج کل ہے کراچی میں, اس کے وہیں تھا وہ. اور وہاں میری ارلی ایجوکیشن ہوئی. پھر اس کے بعد میں سینٹ پیٹرکس میں چلا گیا, اور سینٹ پیٹرکس میں پھر میں نے اسکول بھی وہیں سے کیا, کیمبرج سیکشن سے. پھر اس کے بعد کالج وہاں سے کیا, اور پھر اس کے بعد میں نے پڑھائی جو تھی وہ IBA کا ایوننگ پروگرام شروع کر دیا تھا. ایوننگ کیوں, دن میں کیوں؟ اس لیے کہ میں کام کرنا شروع کر دیا تھا میں نے. آئی واز ورکنگ ان دا مارننگ. کیا کرتے تھے؟ کام کرنا. میں نے انیشلی میں نے اسٹارٹ کیا تھا بہت. میرا جو پہلا کام تھا جو کہ میں نے امیجیٹلی آفٹر, میرے خیال سے میری انٹرمیڈیٹ میں کیا ہوگا یاد نہیں پڑ رہا مجھے صحیح, لیکن پرابلی انٹرمیڈیٹ یا اسکولنگ کے بعد کیا تھا یا انٹرمیڈیٹ کے بعد, وہ تھا ہیونس فروٹ باسکٹ. میں نے فروٹ باسکٹس بنائی تھی. اس زمانے میں کراچی میں 6 سپر مارکیٹس تھیں, ان میں وہ
باسکٹس ہم نے رکھی تھیں. 10 روپے کی باسکٹ تھی, اس میں اچھے خاصے فروٹس ہوا کرتے تھے, اور وہ آئیڈیا یہ تھا کہ لوگ جو ہاسپٹلس جاتے ہیں یا گھر جاتے ہیں ان کو ایک مکس فروٹ کی پوری باسکٹ مل جائے. ایکسلنٹ ہے. اٹ واز ٹو فار اہیڈ آف ٹائمس. تو وہ پھر سب لوگوں نے بہت دن فروٹ کھایا, محلے والوں نے بھی اور ہمارے رشتہ داروں نے بھی اور ہم نے بھی. اچھا, تو آپ کو کتنے دن کھڑا ہونا پڑا کلاس میں؟ آپ کے ابا تو نوٹی تھے. نہیں, میں تو آئی تھنک آئی واز اسٹار اسٹوڈنٹ وین آئی واز ینگ. آئی واز اے مانیٹر تھرو آؤٹ مائی کیریئر, اینڈ when later on in my years maybe my class grades were not so great, but as a leader I was always I was always considered one of the few people who were very daring in the class. خطرناک تھے؟ نہیں بالکل نہیں. I was not. تو غصہ کرتے جی؟ غصہ کیسا تھا آپ کا؟ نہیں, غصہ نہیں تھا. میں تو اسکاؤٹس میں تھا. I was playing a major role. میں اسکاؤٹس میں قائد اعظم اسکاؤٹ تھا. پلس آئی واز اے ویری گڈ کوک, آئی واز اے ویری گڈ سنگر. سو مجھے بہت ساری, میرے پاس آئی تھنک اس زمانے میں 28 یا 30 بیچز تھے آف ڈفرینٹ پروفیشنسیز. سنگنگ کس میں کرتے تھے, کس قسم کی؟ نہیں, وہ تو انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے کیمپ فائر کے اندر. وہ اٹ از اے ویری گڈ ایکسپیرئنس. اسکاؤٹنگ اٹ میکس آئی تھنک اے پرسن مچ بیٹر equipped to run in the world than somebody who's not been in this movement. کافی رگڈ ہو جاتا ہے آدمی, اس کو کافی اوپر نیچے وہ سو سکتا ہے, اوپر نیچے رہ سکتا ہے. اٹس ویری گڈ ایز اے ٹریننگ گائیڈ. اٹس ویری نائس. تو ہیونز باسکٹ جو ہے وہ فیل ہو گیا, اس کے بعد what was next? ہیونز فروٹ باسکٹ کے فیلئر کے بعد مجھے بچپن سے شوق تھا فوٹوگرافی کا. آئی تھنک دا فرسٹ award that I got in photography was in class 6th, and from there onwards mera art bhi bahut acha tha, so I was getting first prizes in art and also in photography. Even I think when I was in college I was a photographic secretary or something like that. wo sara mein kafi I used to manage that. phir mera usse shift hokar cinematography mein ho gaya interest, so I was like actively doing films. اور مجھے بہت ارلی پارٹ میں پروفیشنل اسائنمنٹ ملے فلمنگ کے. نیچرل فلیئر تھا. پھر میں نے سیکھا بھی فلمنگ, اور مجھے کافی یہاں پر اس زمانے میں لوگ آتے تھے کورسز کرانے کے لیے باہر سے, PSCC میں, گویت انسٹیٹیوٹ میں, اس میں تو اس میں آئی یوز ٹو اٹینڈ دوز سیمینارز اینڈ ورک شاپس. تو اس سے میری کافی انٹرسٹ اور زیادہ کلٹیویٹ ہوا. تو آئی چوز فلم میکنگ ایز مائی کیریئر. اب ڈانٹ پڑے گی ہماری فلم کی کوالٹی کے اوپر ڈیفینیٹلی ہمیں. آئی ڈونٹ نو, میں تو سب بھول گیا ہوں. بٹ پھر یہ ہوا کہ اس کو ہم نے اس کو ایز اے پروفیشن چوز کر لیا, اینڈ آئی اسٹارٹیڈ میکنگ فلمس پروفیشنلی. پہلے میں نے ہاؤ اولڈ ور یو؟ آئی جسٹ پاسڈ مائی انٹر when I went from college onwards.